على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللہ جل شانہ کا بڑا فضل کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا جو کہ بہت ہی آسان دین ہے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک دنیا کمانا نہیں چھوڑ دیں گے، کھانا نہیں چھوڑ دیں گے، اس وقت تک اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں مل سکتا۔ تو وہ لوگ کھانا کمانا چھوڑ دیتے تھے، پہاڑوں پر چلے جاتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے اور دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاتے تھے، تعلق ختم کر لیتے تھے دنیا سے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا کہ ہم دنیا کماتے ہوئے، مال کما کر کھاتے ہوئے حلال طریقے سے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض۔ صحابہ کرام نے دنیا کا کام بھی کیا اور دین کا کام بھی کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے باری لگا رکھی تھی، دو آدمیوں نے آپس میں باری لگا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب سے میں نے باری لگا لی، ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا اور میں دکان پر بیٹھوں گا، اور دوسرے دن تم آ کر کے دکان پر بیٹھنا اور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کروں گا۔ پھر یہ نہیں کہ جو تم نے سیکھ لیا اس پر تم عمل کرو، جو میں نے سیکھ لیا اس پر میں عمل کروں، ایسا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو تم نے سیکھا وہ مجھ کو سکھا دینا اور جو میں سیکھوں گا وہ میں تم کو سکھا دوں گا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے دین کا کام بھی کیا اور دنیا کا کام بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ دین عطا فرمایا ہے، یہ دین بہت آسان ہے۔ کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کے وہاں پر یہ سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تھوڑی سی عبادت بھی کر لے تو بہت ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کہ یہ عہد کیا کہ اب ہم زندگی بھر، ایک صاحب نے کہا ہم زندگی بھر بغیر نکاح کے رہیں گے، کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ایک صاحب نے کہا ہم زندگی بھر روزے رکھا کریں گے، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہیں گے۔ ایک صحابی نے کہا ہم زندگی بھر دن بھر نفل روزے رکھا کریں گے، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہیں گے۔ جب وہ اللہ چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ فلاں فلاں صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور جب ہم نے آپ کی عبادت کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے ایسی ایسی قسم کھائی، معاہدہ کیا، یہ عہد کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف و خشیت میرے دل میں ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نفل روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اور فرمایا آپ نے کہ جو میرے طریقے پر چلے گا وہی میرے ماننے والوں میں سے ہے، اور جو میرے طریقے کے خلاف چلے گا وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ
اس طریقے پر ہم کو بتلایا ہے کہ ہم دین کا کام کریں اور دنیا بھی اتنا کریں جس سے کہ ہم دین کے کام کو کرنے میں کسی کے محتاج نہ رہیں. یہ ہم کو سکھایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو ہم دنیا کے اندر بھی اچھی طرح سے رہیں اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ ہم کو نعمت عطا فرما دے اور عذاب سے بچا لے. اس جذبے کے ساتھ اس طریقے پر ہم کو دین میں عمل کرنا ہے اور دنیا کے اندر بھی اس طریقے پر رہنا ہے. تو اس کے لیے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنتیں ہیں، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنا چاہیے. موجودہ زمانے کے اندر ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کوئی آدمی آج مسلمان کو کرائے کا گھر دینے کے لیے تیار ہے. اگر یہ سن لیں کہ مسلمان ہے تو غیر مسلم کرائے کا گھر نہیں دے. پڑوس اتنا خراب ہو گیا ہمارا کہ مسلمان اگر پڑوس میں رہتا ہے تو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. کوئی ہمارے پڑوس میں آ کر رہنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو گئے، معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم سے کوئی لین دین کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم سے کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسروں کی دکان پر لوگ جائیں گے اس لیے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں. مسلمان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس لیے مسلمان کی دکان پر نہیں آئیں گے. تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں. اخلاق اور معاملات یہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. صحابہ کرام کے اخلاق اور معاملات دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور ہمارے اخلاق اور معاملات دیکھ کر لوگ جو دین کے قریب ہیں وہ بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اخلاق اچھے ہونا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ. ایمان کی کچھ عمر 70 شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ. اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی بات لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اور سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے. راستے سے جو رکاوٹ ہے، تکلیف دینے والی ہے، گندگی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے. اور اگر کوئی راستے میں لا کر رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے تو ظاہر ہے تو اس کا تو کہیں درجہ ہی نہیں ایمان کے اندر. ایمان والے کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم راستے چلنے والوں کے لیے آسانی پیدا کریں. راستے میں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز رکھ بھی دی ہے جس سے نقصان پہنچ رہا ہے، جو تکلیف دینے والی ہے، گندگی ہے، یا راستہ روک رہی ہے، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس کو ہم ہٹا دیں. یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے. اور دوسرے لوگوں سے بھی کہیں کہ بھائی راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس کی کوشش ہو کہ راستے سے جو گزر رہے ہیں راستے میں کوئی چیز ایسی کھڑی نہ کرے جس کی وجہ سے راستے چلنے والوں کو تکلیف ہو. تو یہ سب چیزیں ایمان میں داخل ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو